بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثروا من ذکر حازم اللذات۔ فرمان عالی شان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی کو بہت یاد کیا کرو، یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ بارگاہ الہی میں مقبولیت حاصل ہو، اور جو رب کا مقبول ہو جائے، جو نبی کا منظور نظر بن جائے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اس لیے فلاح، کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کی یاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، موت کی تمنا نہ کرو لیکن موت کو یاد ضرور کرو۔ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، رب کا قرب ملتا ہے، دلوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، اور لذات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے بندہ۔ فرمایا کہ تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو وہ کبھی موٹا نہ ہوتے، اور تمہیں کوئی بھی جانور گوشت کھانے کے لیے موٹا تازہ نہ ملتا۔ یہ ہاضم اللذات ہے۔ یہ ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، بھائیوں کو بھائی سے، ہر چیز سے جدا کرنے والی ہے۔ اور رب کے ہاں جو بندہ مقبول ہونا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، سوائے موت کے ملاقات میسر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک متنبع کرنے والا، ایک یاد کرنے والا، کرانے والا چوکیدار رکھا ہوا تھا۔ روزانہ وہ موت 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 کی یاد دلاتا، اور جب کہ آپ کی داڑھی مبارک میں ایک بال سفید ہو گیا تو آپ نے اس نگہباں کو، اس نگران کو، اس چوکیدار کو چھٹی دے دی۔ اس نے کہا، حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرا نگہبان، میرا نگران، میرا یاد دلانے والا آ گیا ہے۔ اور رب تعالیٰ سفید بالوں والے سر اور داڑھی والے بندے سے حیا فرماتا ہے۔ جب رب حیا فرماتا ہے، خالق ہو کر، تو مخلوق کے بطری کے اولا اسے حیا کرنے چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، چوری، الزام، بہتان، الزام تراشی، اور ہر وہ اخلاق رذیلہ جو انسان کو معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سماجی طور پر اکیلا کر دیتا ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری میں اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے اپنی خواہشات نفسانی اور شیطان کی مدافعت کرنی پڑتی ہے، اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصائب سے نجات دلاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ تحفہ ہی ہے نا۔ مسلمان سے مراد وہ کامل مومن ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومنوں کے اخلاق حسنہ عالی شان، عالی مرتبت، مقام، اور ہر وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو۔
ایسے شخصی موت ان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ اور پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا موت سب سے بڑا ناصح ہے، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ایک شخص کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا ہم نے کہیں نہیں سنا۔ تب آپ نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، موت کو یاد کرنے والا، آخرت کو یاد کرنے والا اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ موت مرنا کوئی آسان ہے، مرنے کی خواہش اور تمنا نہ کرو، بلکہ موت کو یاد کرو۔ جب اپنے وقت آئے گی تو چلے جائیں گے، اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب موت آتی ہے نا، جانے والوں کو روک سکا ہے کوئی؟ تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ جب موت آتی ہے نا تو اس کا روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم